ہاں انجینئر علی مرزا اسٹوڈنٹ میں آپ کا لے رہا ہوں. جی 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 السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے پوچھنا تھا کہ ایک صحابی ہیں. اچھا مجھے یہ اس پر بتائیے وضاحت آپ کا کی ڈی پی جو لگا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اتنا اچھا ڈی جی پی جی لگا تھا میں نے آپ کا. پتا نہیں کیسے ریموو ہو گیا. میں نئے فون سے جوائن ہوا نا. اچھا دوسرے اچھا فون سے اوکے جوائن. جی بتائیے. جی جی مجھے پوچھنا تھا ایک صحابی ہے جنہیں نبی نے ان کی حیات میں جنتی بھی کہا ہے, جو صحابہ میں بھی جن کا اونچا مقام ہے, لیکن جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو سبھی جنگوں سے بھاگ جاتے ہیں, چاہے احد ہو یا حنین ہو یا خیبر میں بھی انہیں شکست ہوئی تھی. ایسا کیوں ہے؟ کون سے صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نام تو نہیں کہوں گا, ان کا لقب ہے فاروق کیوں نہیں اعظم. بولے گا؟ تو کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جنگوں سے بھاگ جاتے تھے؟ عہد میں حضرت نہیں عمر حدیث ہے نا, جنگوں واضح سے بھاگ حدیث ہے, گئے تھے. واضح ایک حدیث منٹ ایک پر بات کرتے ہیں. عہد میں حضرت عمر جنگ سے بھاگے تھے؟ عہد میں حضرت عمر جنگ سے بھاگے تھے؟ جی جی بھاگے تھے, سب سے آگے وہی تھے. ایک منٹ. اللہ کے جب ابو سفیان عہد کے موقع پر اپنا فوج دستہ واپس لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کون کون تھا؟ اور ایک شیخ جب ابو سرفراز سفیان ایک تو منٹ حدیث جب بتا ابو دیتا ہوں آپ سفیان نے یہ پوچھا تھا کیا محمد زندہ ہیں, تو کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چپ رہو, جواب مت دینا؟ کس کو کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ ہاں آپ بتائیے کسے کہا تھا. میں تو حدیث دے ارے دوں گا بھائی ابھی آپ کہ وہ بھاگ گئے تھے. دعویٰ کر رہے ہو ان کہ کے اچھا بھاگنے کی حدیث آپ تو دعویٰ واضح کر ہے, رہے ہو کہ حضرت وہ بھی صحیح ہے آپ نہیں سے. دعویٰ کر رہے ہو کہ ہاں ارے بھائی آپ یہ ایک ایسی بات آپ کر رہے ہو جو تو کسی نے نہیں کہی آج تک کے کہ حضرت عمر عہد کے موقع پہ بھاگ گئے تھے. ابھی حضرت عمر حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کے وقت اس غار میں موجود تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہوئی تھی. جب ابو سفیان اپنے دستے کو لے کر کے واپس آئے ہیں تو ابو سفیان نے پوچھا کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینے کی کوشش کی, رسول اللہ نے ان کو خاموش کر دیا. پھر ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا وہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دینے کی کوشش کی, رسول اللہ نے خاموش کر دیا. پھر اس نے پوچھا کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو خاموش کر دیا. تو جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ لگتا ہے سارے کے سارے مر گئے, تو حضرت عمر تھے جنہوں نے جواب دیا تھا. اور جب ابو سفیان نے یہ کہا اولو حبل کی جے ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا کہ کہو اللہ اعلی و اجل. کہاں سے آپ لا دیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ حدیث پیش کریں آپ. یہ بات کون تو سی تب حدیث کی کی ہے نا بات کر جب رہے ہیں آپ؟ صحابہ واپس آ گئے تھے, جب انہیں بتایا گیا کہ نبی زندہ ہے ابھی. واپس آ اس گئے کے تھے. بعد کا واقعہ ہے یہ. مدینہ سے بھاگ کر کے کچھ لوگ واپس بھی آئے تھے. نہیں جنگ سے بھاگ گئے تھے, بیچ میں واپس آئے جب بتایا گیا کہ نبی زندہ ہے ابھی. کون سی جنگ میں؟ او بھائی کون سی جنگ کی بات کر رہے ہو آپ؟ احد کی جو میں لوگ بھی مدینہ بھاگے گئے تھے تھے, وہ واپس عہد میں جو کوئی جنگ مدینہ حنین گئے میں بھی بھاگے تھے تھے, جو جنگ مدینہ گئے تھے وہ واپس میدان میں نہیں آئے تھے. جو لوگ میدان میں موجود تھے, خلفشار ایسا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جنگ لڑنے کے لیے لوگ آگے بڑھ گئے تھے, بیچ میں خالد ابن ولید کا دستہ آ گیا تھا. لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا, دکھ نہیں رہتے کہ رسول اللہ کہاں پر ہے. افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. جب لوگوں کو یہ پتا چلا, اس وقت میدان میں ہی لوگ موجود تھے, مدینہ سے کوئی واپس نہیں آیا تھا, میدان میں موجود تھے, بس رسول اللہ سے رابطہ ٹوٹا ہوا تھا. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر موجود ہیں, وفات نہیں پائے ہیں اور وفات کی خبر جھوٹی ہے, سارے صحابہ میدان ہی سے بھاگ کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے. عہد سے بھاگ کر, کوئی مدینہ سے بھاگ کر کے واپس رسول اللہ کے پاس نہیں آیا تھا, میدان میں موجود تھے. رابطہ ٹوٹ گیا تھا, مل نہیں رہے تھے کہاں پر ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, فلاں مقام پر ہیں, تو سارے جو صحابہ اس وقت میدان میں موجود تھے وہ لوگ پہنچے تھے. مدینہ سے کوئی آ کر کے وہاں نہیں پہنچا تھا. اگر آپ کہہ رہے کہ مدینہ سے آ کر کے پہنچا تھا تو وہ آپ دکھائیں گے. تو آپ یہ حدیث پہلے پیش کر دیں, کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اتنی ہوا والی بات. یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. آپ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ دکھا دیں کون سے نص کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں میں نے سنا ہوا ہے, ایک شیعہ عالم سے سنا ہے میں نے. او بھائی ابھی آپ بول رہے تھے کہ میں حدیث پیش کروں. عجیب, کیا یہ عجیب بات ہے یار, کیا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. ابھی بول رہے ہیں کہ میرے پاس حدیث ہے, تو پیش کرو حدیث, پیش کرو حدیث. بھائی میں نے تو پورا واقعہ بتا دیا, میں تو میں سیرت کی کوئی کتاب کھول کر کے دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ نا, میں جنگ حنین کا بتا سکتا یہ ان کا سرفراز بھائی, ان کا اپنا اعتراض تھا, اور جب ان کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہہ دیا شیعہ عالم سے سنا تھا. یا تو شیعہ عالم سے متاثر تھے آپ, یا مرزا انجینئر سے متاثر تھے, اور جب آپ کو جواب ملا کہ بھاگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا ایک شیعہ عالم سے سنا تھا. حالانکہ آپ اس انداز میں پیش کیے تھے, وہ آپ کا یہ اپنا عقیدہ ہے کہ بھاگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یہ اپنا عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ شیعہ عالم سے سنا تھا, تو آپ دلیل دیجئے بھاگنے کی.
بتایا تو دلیل جنگ دیجیے حنین میں آپ بھاگ گئے تھے وہ، صحابہ نے خود بتایا۔ ابھی اچھا جنگ حنین میں اور کس میں بھاگے تھے؟ نہیں نہیں کون جنگ سی حنین، جنگ خیبر میں بھی انہیں شکست جنگ ہوئی تھی۔ حنین، جنگ حنین میں کہہ رہے ہیں، جنگ حنین۔ اچھا احد میں بھی آپ نے کہا ان بھاگے کا تھے؟ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، ایک بھی جہاد کا انہوں نے واقعہ نہیں ہے ان بات کا۔ کی ہے، ارے بھائی بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنا جنگ میں قرآن مجید کی آیت ہے بھی دیکھیے گا آپ، بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ جنگ میں اگر کوئی خلشار مچ جائے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا تاکہ انسان اپنی جمعیت کو جمع کر کے دوبارہ آگے سے حملہ کر سکے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے۔ قرآن مجید کیسے آیت ہے؟ الا متحیزن الی، کیسے متحیزن الی فئۃ، کیسے قرآن کے الفاظ؟ یعنی وہ جماعت جو جنگ ہی کے لیے جو ہے واپس آ رہی ہو، متحیزن پھر پیچھے ہو کے پھر آگے آئے۔ ہاں نکالیے ہوا آپ یہ تھا کہ سرفراز بھی، ہاں وہ آیت کیا ہے قرآن مجید کی؟ وہ آیت ہاں دیکھیے ہوا کیا تھا غزوہ حنین میں کہ جب انہوں نے کوئی جہاد کیا ہو جنگ میں، جنگ میں ہونا کچھ نہیں ہوتا، جنگ میں کم سے کم کسی کا خون تو کیا انہوں نے۔ اچھا جنگ میں موجود ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اچھا جنگ میں ہونے کا کوئی مطلب نہیں؟ جنگ میں تو منافق بھی تھے، منافق بھی جاتے تھے جنگ میں۔ کس جنگ میں؟ احد میں منافق تھے؟ بہت سے منافق بھی جنگ احد میں منافق تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جنگ احد میں منافق تھے؟ سبھی جنگوں میں تھے منافق۔ ارے میں کہہ رہا ہوں غزوہ، سبھی چھوڑو، ابھی ایک متعین بات کرو، غزوہ احد میں منافق تھے؟ ہاں تھے جو مدینہ بھاگ گئے تھے واپس۔ دلیل؟ آپ ہی نے کہا تھا بھی کہ مدینہ بھاگ گئے بہت سے صحابی ان میں سے۔ میں کہہ رہا ہوں منافق ہونے کی دلیل، ایک منٹ، جنگ احد میں منافقین تھے، اس بات کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ منافقین جو تھے وہ تو منافق کے ساتھ واپس پلٹ گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول میدان احد میں جا رہے تھے تو جو منافقین تھے وہ تو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ واپس نکل آئے، دیکھیے یہ اس قرآن لیے مجید کہ کی ہماری آیت ہے، بات نہیں مانی گئی۔ جی آ جائے، دیکھیے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 ہے۔ کیا ہے آیت؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے سامنے سے ملو تو ان سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، سوائے ان لوگوں کے جو لڑائی کا پیترا بدلنا چاہتے ہوں یا اپنی جماعت کی طرف پناہ چاہتے ہوں۔ یعنی کبھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ آدمی جو پیچھے ہٹ رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے بھاگ رہا ہے، پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک نیا، یعنی کوئی انتشار ہو گیا، ہم نے ایک پلاننگ بنائی اور اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھے، اور اس کے بعد یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں دشمن پر یہ وار کامیاب نہیں ہو سکا، اب ایک نئی پلاننگ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متحرفا لقتال، کوئی ایک نئی تبدیلی، تحریف کہتے ہیں نا تبدیلی کو، کہ کچھ تبدیلی کے ساتھ ایک نئی پلاننگ سے، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اگر کوئی پیچھے ہٹا ہے، اور متحیزا الی فئۃ، یا کوئی آدمی تنہا پڑ گیا ہے اور اس کے ارد گرد اب لڑنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور زیادہ اس کے سامنے لوگ آ گئے ہیں، تو اگر کوئی اس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں نازل ہوگا۔ اللہ کا غضب کس پر نازل ہوگا؟ جو میدان چھوڑ کر کے اس لیے بھاگ جائے کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا ہے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب جنگ حنین کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل پڑھیں، آپ کا کیونکہ اچانک سوال ہے ورنہ میں حوالے لا کر کے دے دیتا، کہ جب حوازن کے لوگوں نے، بنو ثقیف مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان لوگوں نے جب تیر اندازی شروع کی، یہ بالکل ایک اچانک حملہ ہوا تھا۔ حنین کے بارے میں خود دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حنین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یہی سورہ انفال ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ یہ حنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خطاب سارے صحابہ سے ہو رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع پر تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے موقع بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو اپنی کثرت پر بڑا گھمنڈ ہو گیا۔ یعنی حنین ایک ایسی جنگ تھی جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی، ورنہ اس سے پہلے کی جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے، کفار زیادہ ہوتے تھے۔ اس مرتبہ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اپنی کثرت پر صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو فخر محسوس ہوا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن تمہاری کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ پھر تم پیچھے ہٹے. یہاں یہ پیچھے ہٹنا تھا صحابہ کا، جنگ کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنے کی بات نہیں تھی. اور یہ حضرت عمر کی اکیلے بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں آگے کی آیت پڑھیے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی سکینت نازل کی رسول اللہ پر اور ایمان والوں پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اللہ نے سکینت نازل کی، صحابہ کرام واپس آئے بڑھ کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ وہیں پر اللہ کے نبی کے ساتھ جمع ہوئے تھے. کچھ صحابہ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹے تھے، میدان چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے. میدان چھوڑ کر کے جاتے تو فتح کیسے ملتی تھی؟ کوئی چھوڑ کر کے جب اپنے گھر چلا جائے نا اس کو میدان چھوڑ کر کے جانا کہتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ یہ صورتحال پیش آئی تھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت ایمان والوں پر اور رسولوں پر نازل کی. وانزل جنودا لم تروها اور اللہ رب العالمین نے ایسی فوجیں نازل کی جن کو تم نے دیکھا نہیں تھا. وعذب الذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین اور اللہ رب یہی کافروں کا یہی جزا ہے کافروں کی. تو یہ جو صورتحال تھی ابھی تو آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں، پہلے آپ نے تمام اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ تمام میدان جنگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. غزوہ احد کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. غزوہ بدر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. غزوہ بدر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی میں حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں جو باتیں میں نے کہی. ایک روایت میں نے پیش کیا، زید بھائی ذرا لگائیں اس کو. ہاں جی خیبر میں بھی شکست ہو گئی تو انہیں. ارے بھائی ہوا میں بات کرو گے، جو آپ دعویٰ کرو پہلے اس کی دلیل دو. یہ ہوا میں مت کو ایک شیعہ عالم سے سنا تھا. آپ نے ابھی تک پہلا دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ تمام جنگوں میں بھاگ جاتے تھے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتایا تو حنین سے آپ نے کہا کہ پیچھے واپس آ گئے تھے بھاگنے کا. پہلا دعویٰ آپ نے یہ کیا تمام جنگوں میں بھاگ جاتے تھے اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی. آپ نے دعویٰ کیا تھا ایک صحابی ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور تمام جنگوں میں بھاگ جاتے ہیں. پہلی بات تو کوئی پاگل آدمی یہ بات کہے گا کہ ایک آدمی تمام جنگوں میں بھاگ بھی جاتا تھا اور اس کو جنت کی بشارت بھی ملی ہے. یہ کوئی پاگل آدمی بولے گا کہ جنت میں بشارت بھی مل گئی اور ہر جنگ میں بھاگ بھی جاتے تھے. تمام جنگوں کا آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی کیا دلیل ہے؟ بدر کی کوئی دلیل ہے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے؟ آپ ایک حدیث تو ایسی دے دو جس میں ان کا جہاد ہو. ایک منٹ، جو سوال آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ آ کر کے ہوا میں بات کرتے ہیں. آپ کی بات بدر میں حضرت عمر بھاگ گئے تھے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے احد کہا تھا. ایک منٹ، نہیں آپ نے تمام جنگوں کا کہا تھا. بدر میں اچھا بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سوال کر رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا تھا؟ ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینک دیا تھا تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہو گیا. اور تو کس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یہ جنگ کا واقعہ نہیں ہے تو جنگ کے بعد کا ہے نا. اچھا جنگ مطلب بدر میں جنگ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے حضرت عمر، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دفنانے لگے تب دوبارہ آ گئے تھے مدینہ سے. ہاں بالکل بکواس باتیں میرے بھائی، کوئی سر پیر نہیں ہے آپ کی باتوں کا. ارے بدر کتنی دور ہے؟ بدر کتنی دور ہے مدینہ سے کہ جنگ ہو گئی تھی تو مدینہ بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آ گئے. ابھی بتا دو آپ نے کس سے یہ بات سنی ہے، پھر آپ اپنا موقف بتاتے ہو، پھر جواب مل جاتا ہے. تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا موقف ہے. مرزا انجینئر کے شاگرد ہیں اور اس شاگرد کا یہ موقف ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مرزا انجینئر خود کتنا بدماش ہے. شیخ آپ میوٹ ہیں. شیخ کفایت آپ میوٹ ہیں. مسند احمد کی حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی بھیجا ہے زید بھائی کو. یہاں پہ نیچے آ کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ ثابت، یعنی اس میں شروعات ہوتی ہے استقبلنا وادی حنین کا واقعہ. اس میں ہے کہ ثابت معه صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و من اہل بیتہ علی ابن ابی طالب. اس روایت میں پوری صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ابو بکر ثابت قدم رہے، عمر ثابت قدم رہے، اور اہل بیت میں سے علی ابن ابی طالب ثابت قدم رہے، عباس بن عبد المطلب ثابت قدم رہے، اور فضل بن عباس ثابت قدم رہے، ابو سفیان بن حارث ثابت قدم رہے. یہ لوگ ثابت قدم رہے. اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا نام ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر علی ابن ابی طالب کا نام ہے. آپ اتنی صراحت کے باوجود کیسے کہہ سکتے ہو کہ حنین میں بھاگ گئے؟ آپ کے پاس کون سی روایت ہے کہ بھاگ گئے؟ یہ مسند احمد کی حسن روایت ہے، مسند احمد کے محققین نے بھی اس کی تحسین کی ہے. اس میں پوری صراحت کیا تھا؟ ثابت معه صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ ثابت قدم رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے، عمر فاروق
ثابت قدم رہے اور علی ثابت قدم رہے اور عباس بن عبداللہ مطلب. کہاں سے آپ بات کرو؟ کون آپ کو یہ جو ہے لالی پاپ دے رہا ہے کہ کچھ بھی آپ بول دو؟ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے ان کے اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کی دعا کی, اور ان کے اسلام ہونے کے بعد پتہ ہے صحابہ کرام نے خوشی جو ہے محسوس کی. اور باقاعدہ عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر, جب سے عمر ابن الخطاب مسلمان ہوئے ہم جو ہے عزت دار ہو گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ بھائی بھاگنا تو دور کی بات ہے, ارے بھائی عمر رضی اللہ نہیں بھاگتے تھے, عمر رضی اللہ کو دیکھ کے شیطان تک بھاگتا تھا, شیطان تک بھاگتا تھا. اور آپ کہتے ہیں یہ بھاگیں گے, جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا شرم نہیں آتی ہے ایسے صحابی کے بارے میں کہتی ہوئی کہ وہ جنگ سے بھاگتے تھے؟ ارے شیطان گرتے پڑتے بھاگتا تھا ان کو دیکھ کے. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ باروب ہستی ہے, ان کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, بغیر ثبوت کے, بغیر حوالے کے, بے سر پیر کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا کفایت بھائی, مجھے ایک بات کا شبہ ہو رہا ہے کہ کوئی سنی مجھے ایسا آج تک نہیں ملا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہے. یہ شیعہ لگتا ہے. میں بھول جاؤں گا, اس شخص نے علی مرزا کے نام سے انٹری ماری ہے. آپ سوچو یہ کون سی علی مرزا سکھا رہا ہے؟ اگر علی مرزا سکھا رہا تو ایک زمانے میں تو یزید لے کر شروع ہوا تھا, وہ یزید شروع ہوا تھا, وہ کھیلتے کھیلتے کہاں تک پہنچ گیا؟ شروعات وہاں سے کی یزید سے, پہنچ گیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک. علی مرزا اپنے آپ کو علی مرزا کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے, اس کے ماننے والے رکتے نہیں یزید پہ, یزید کو چھوڑو, یہ عمر بن الخطاب تک پہنچ گیا بندہ. بتائیے, ابھی کل تک معاویہ ہو رہا تھا, اب عمر رضی اللہ تک پہنچ گیا. آپ اس طرح کی بےہودگی بکنے لگے, اور علی مرزا کے نام سے. اس سے سمجھ جانا چاہیے لوگوں کہ کتنا بڑا فتین ہے یہ علی مرزا, یہ شخص جو دوسرے امت میں دوسرے نمبر پر سب سے افضل ترین صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اہل بیت بھی مانتے ہیں. یہ الزام تو عمر بن الخطاب پر اہل بیت نے بھی نہیں لگایا. دو باتوں کا امکان لگ رہا تھا. ایک تو یہ بات جو آپ نے کہی, میں نے بھی کہی یہ بات کہ ایک تو دیکھیے کتنی خرابی ہے, کہاں تک پہنچ گیا. دوسرا امکان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہے سنی بن کے آئے ہیں. جب سنی میں مرزا علی کا اسٹوڈنٹ بنیں گے تبھی قابل قبول ہوں گے. جو ہیں یہ رافضی, لیکن یہ سنی بن کے آئے ہیں تاکہ یہ پیش کر سکیں کہ گویا سنیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. سنیوں میں ابھی تک آج تک مرزا انجینئر سمیت مجھے کوئی بھی سنی ایسا نہیں ملا جو شیخین کے بارے میں, خلفائے اربع کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہو یا اس طرح کا خیال رکھتا ہو. یہ رافضی ہی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں, بلکہ روافض میں بھی, شیعوں میں بھی زیدیوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ شخص مجھے غالب گمانے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے نام سے آیا ہے, یہ کوئی شیعہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ الٹا ہی بولتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑے بہادر, سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والے, جب لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے, یہ اسلام قبول کے اسلام کو باہر لے کر آئے اور لوگوں سے مقابلہ کیا جم کے, ان کے نام سن کے کانپتے تھے لوگ, یہ حال ہو جاتی تھی. تو اتنی بڑی شخصیت ان سے برداشت ہوگی ان روافض سے؟ تو یہ لوگ معاملے کو پلٹنے کی کوشش کرتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بڑی فضیلت, آسمان سے برات نازل ہوئی, اور یہ بدماش لوگ بالکل اس کے الٹا بولنے کی کوشش کرتے. تو آپ بتائیے, جتنی ہمارے اصل بڑی بڑی شخصیات ہیں اس کے الٹ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے. اچھا یہ دیکھیں, میں ارشد بھائی 2 اسکین پیجز میں نے بھیجے ہیں جلدی میں. یہ بہت مشہور کتاب ہے ڈاکٹر رزق اللہ مہدی کی سیرت النبی پر. تو غزوہ بدر کا جہاں, کیونکہ انہوں نے آ کر کے سیدھا یہ دعویٰ کیا, کہاں چلے گئے وہ, چھوڑ گئے کیا؟ ہاں بھاگ گئے شیخ, نکل گئے اسٹریم سے وہ بھی. اچھا دیکھیں, یہ بہت صحیح, ہاں صحیح بخاری کی بہت مشہور روایت ہے. یہ بندہ غزوہ بدر میں حضرت عمر تو آخر وقت تک کے موجود رہے بھائی. ہاں, اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے لوگوں کو جو لاشیں جمع کی مشرکین کی اور ان کو جمع کیا, وہ پیج لگا دیجئے, پہلا پیج جو ہے ڈاکٹر رزق اللہ مہدی کی بہت اچھی کتاب ہے, سیرت پر بہت مستند کتابوں میں سے کتاب ہے. یہ مطلب ایک خاص ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے واقعات کے حوالے وغیرہ بھی نقل کر دیے. یہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اے فلاں ابن فلاں, لگا رہے ہیں آپ؟ جی شک لگا دیا میں نے, جی اوپر لے لیجیے. جی ایک دم جو, ہاں دیکھیے جب غزوہ بدر خود ہی ختم ہو گئی نا, اور جو تقریباً 70 کے قریب اس میں مارے گئے مشرکین, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا, ان کی لاشوں کو, اور ایک کنویں میں پھینک دیا اور پوچھا, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا اب یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے تو رب کا کیا ہوا وعدہ سچا اور برحق پا لیا, کیا تم نے بھی اپنے رب جلیل کا وعدہ برحق پا لیا؟
حضرت عمر نے عرض کیا. حضرت عمر آخر وقت تک کے موجود تھے بھائی. اچھا یہ جنگ 4-5 دن نہیں چلی تھی. یہ کیا عجیب آدمی یہ بول رہا ہے کہ بات یہ آخر میں آ گئے تھے, تو کیا مطلب جنگ کے درمیان بھاگ کر کے مدینہ چلے گئے تھے, واپس آ گئے تھے؟ بدر کوئی مدینہ کے بغل میں نہیں تھا احد کی طرح. بدر تو اچھے خاصے فاصلے پر ہے, مدینہ مکہ کے بیچ میں ہے تقریباً. تو حضرت عمر وہاں موجود تھے آخر وقت تک کے. حضرت عمر ہی تو تھے جنہوں نے سوال کیا تھا. اس لیے میں وہ بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ کون تھا وہ جس نے اللہ کے رسول آگے تھا. حضرت عمر نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول آپ ان بے جان لاشوں سے بات کر رہے ہیں جن کی روح کب کی پرواز کر چکی ہے. تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری باتوں کو تم سے زیادہ نہیں سن رہے, تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ مطلب تم تو میری باتوں کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے, یعنی تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں. اچھا میں یہاں تک کہ مجھے یاد آتا ہے غزوہ بدر میں, ابھی کیونکہ اچانک یہ سوال آیا نا, غزوہ بدر میں حضرت عمر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا. غالباً حضرت عمر نے اپنے ماموں کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. غزوہ بدر میں حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا, یہ بھاگنے کی بات کر رہے ہیں, حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان کو فدیہ لے کر کے معاف نہ کیا جائے, بلکہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار مہاجر کے سپرد کر دیا جائے اور اس کا رشتہ دار مہاجر اس کو قتل کرے. حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا مشورہ مان لیا تھا. تو حضرت عمر کی رائے کی تائید پر قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی تھی. یہ کہہ رہے کہ حضرت عمر چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے, یعنی ایک آدمی جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گیا تھا اور اس کے جو رائے دی اللہ کے جنگ کے قیدیوں کے بارے میں, اللہ نے اس کی رائے کی تائید کر دی. کیسی عجیب بات, ہوا میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. اچھا یہ تو غزوہ بدر کا معاملہ ہے. غزوہ احد کے معاملے میں بھی دیکھیے دوسرا اسکین پیج میں نے لگایا ہے, دوسرا لگا رہا ہوں میں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان مسلمانوں کے قریب آ کر کہنے لگا کیا تم میں محمد موجود ہے؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو بکر زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو. وہ خوش ہو کر کے کہنے لگا چلو یہ تو مارے گئے, اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. حضرت عمر تھے, یہ حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور با آواز بلند فرمایا او اللہ کے دشمن تو جھوٹ بکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے غم انگیز چیزیں باقی رکھی ہیں. ابو سفیان بولا ابول کی شان بلند ہو. رسول نے فرمایا اسے جواب دو. صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا قولوا اللہ اعلی واجل. تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, کیونکہ جنگ میں فوج آگے چلی گئی تھی. جب بعد میں یہ پتا چلا رسول اللہ بحیات ہے تو صحابہ دوڑ کر کے پہنچے. اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, تو اس میں بھی موجود تھے. یہ کہہ رہے حضرت عمر بھاگنے والوں میں سے تھے. بھائی صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے رسول اللہ آپ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں, بھاگنے والا کہے گا وہ تو خوش ہو جائے گا کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا وہ باطل پر نہیں ہیں, کیا ہمارے مارے جانے والے شہید نہیں ہیں, کیا ان کے مارے جانے والے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم دب کر کے کیوں صلح کریں؟ ضد کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلح نہ کرے. جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ صلح کی بات, وہ تو صلح سے خوش ہو جائے گا کہ جنگ نہیں ہونے والی ہے. بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد باہر نکلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفتح نازل ہوئی ہے, اللہ کے رسول نے بلوایا حضرت عمر کو خاص طور پہ اور ان کو سورۃ الفتح پڑھ کر کے سنائی. یہ بول رہے ہیں حضرت عمر نعوذ باللہ بھاگ جانے والے لوگوں میں سے تھے. کیسی عجیب بات کرنے لگے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ شعبان بھائی جو بول رہے تھے نا کہ یہ رافضی ہے, یہ مجھے پکا ہے کہ نہیں, رافضی نہیں ہے. یہ جو صحابہ کے لیے نفرت کا بیج دلوں میں بویا جاتا ہے نا, پھر اس کے بعد یہ جب پیڑ نکلتا ہے اس کا تو مرزا علی انجینئر کے کنٹرول میں نہیں ہے پھر کہ جو وہ موقع بیان کرے گا وہی اس کے رہے گا. جب یہ رافضیت کا بیج بو دیتے ہیں تو چلنے والا جب چلتا ہے تو مرزا علی سے بھی 4 قدم آگے چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مرزا علی انجینئر کے دل میں یہ خیالات تو وہ بول نہ پاتا ہو, لیکن اس کے مقلدین جب اس نے ان کے دلوں میں بغض صحابہ کا بیج بو دیا ہے نا تو پھر اس سے ایسے ہی گندے پھل نکلتے ہیں. جو آپ دیکھیں کہ صحابہ اور صحابہ میں بھی کوئی عام صحابی نہیں, خلفائے راشدین میں سے, عشرے مبشرہ میں سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفیقوں میں کے خلاف بھی زبان کھولتے ہوئے یہ خبیث لوگ ڈرتے نہیں ہیں. یہ مرزا علی انجینئر جو گندا انڈا ہے نا, اس گندے انڈے سے یہ گندے چوزے نکلتے ہیں, اس لیے ہم ان کی مخالفت کر. جی شیخ ارشد. ٹھیک ہے, وہ بھی بھاگ گئے, وہ اعتراض کر رہے تھے جب جواب مل رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے, فلاں سے سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+ ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ
جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.